السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم ہمارا کلاس شروع کرتے ہیں نا۔ تو مکہ سے بہت سارے مسلمان لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کرام جتنا ہو سکے اتنے لوگ کیا ہیں مدینہ سے چلا گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اور علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی لوگ سب مدینہ کی طرف ہجرت کیے، ہے نا۔ دیکھیے، اور تآمر قریش علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأخیر وخیبتهم فیما ارادوا، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ان کا آخری مشاورہ ہے، آخری چرچہ ہے، آخری فیصلہ ہے۔ پھر وہ لوگ جو ارادہ کیا تھا اس میں وہ لوگ کیا بھی ہوتے ہیں، سب ناکام ہوتے ہیں اور ایک دم بیکار ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ مطلب وہ لوگ ایک دم کیا غائب ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اس کے بارے میں یہ قریشی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام وہ لوگ سب کیا ہو رہے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ لوگ بڑھتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑھتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر کیا ہے کچھ کر نہیں پاتے ہیں قریشی لوگوں کو، اور وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف نکلنے سے وہ لوگ ڈراتے رہے، اور وہ لوگ کیا ہے ایسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ دھوکہ دینے کے لیے تو کچھ مکاری کا کام کر رہا تھا، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کو برباد کرنے کے لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے وہ لوگ کیا کیے ہیں، وہ لوگ دار ندوہ میں جمع ہوئے۔ دار ندوہ مطلب وہ قصی بن کلاب کے جو گھر ہے اس کو دار ندوہ بولتے ہیں، مطلب قریشی لوگوں کے پورے مشورہ وہاں سے ہوتا ہے، سب لوگ وہاں سے ہی مشورہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ گھر کے علاوہ کہیں سے مشورہ نہیں ہوتے ہیں، ان کا کچھ بھی مشورہ کیا ہے وہ گھر کے باہر سے، گھر کے علاوہ دوسرے کہیں سے بھی مشورہ نہیں نکلتا ہے۔ تو وہ کیا ہے وہ لوگ مشورہ کیے، اور ان کا قریشی لوگوں کے اشراف لوگ، عزت دار لوگ، بڑے بڑے لوگ کیا ہے وہاں قصی بن کلاب کے نہیں تو دار ندوہ میں کیا ہوا ہے جمع ہو گئے، اور وہ لوگ ایسے ایک رائے پر جمع ہوئے ہیں، ہر ایک خاندان سے، ہر ایک قبیلہ سے کیا ایک دم بہادر ایک نوجوان لڑکا کیا ہونا ہے، تیار ہونا ہے، اور کیا کرنا ہے، سب لوگ مل کے ہر ایک خاندان کے نوجوان لڑکے، نوجوان مطلب بہادر لوگ جمع ہو کے کیا کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ میں قتل کرنا ہے۔ اور یہ سب لوگ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ایسے سب لوگ جمع ہوا تو پھر بنو عبد مناف مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو ہمارے اوپر کیا ہے کچھ کیا ہے جنگ نہیں کر سکیں گے، نہیں تو ہمارے خلاف لڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم سب ایک ساتھ ہیں، تو ان میں سے وہ لوگ کس کو قتل کریں گے؟ کسی کو اکیلا تو کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ سب لوگ مل کے کیا ہے، اس لیے سب لوگ کیا اس طرح فیصلہ کیے، اور یہ فیصلہ کر کے وہ لوگ سب لوگ چلا گیا، مطلب آج رات کو کیا کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک ہی مار میں کیا کرنا ہے، سب لوگ مل کے ایک ہی بار مار کر کیا کرنا ہے، قتل کرنے کے لیے سوچا ہے نا۔ یہ جو بات ہے وہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو فرمائے کہ علی کو اپنے رضی اللہ عنہ اپنے بستر پہ اپنے بستر میں سونے کے لیے
فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چادر ہے اس سے اپنا چہرہ کیا ہے چہرہ کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کی چادر سے علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ کیا کرنا ہے چھپا کر کیا کرنا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے بستر میں سونے کے لیے فرمائے. اور آپ کو کچھ بھی مصیبتیں نہیں پہنچیں گے بول کے رسول اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو فرمائے. اور اس کے بعد سب لوگ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور وہ لوگ تیار ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلیں گے تب رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور مٹی سے ایک منٹ کیا ہے مٹی نکال کے اپنے ہاتھ میں رکھے کیا ہے وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین پڑھ کے فَهُمْ لَا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک قرآن یاسین تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں جو مٹی لیے تھے وہ مٹی ان کے کیا ہے اوپر ڈال دیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کو ان کے منہ میں ڈال دیے. تب کیا ہو گیا ان کے سب کا کیا ہے منہ میں مٹی کیا ہے گر گئی اور ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا. پھر کسی کو بھی وہاں جتنے لوگ جمع ہوئے تھے ان میں سے کسی کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم بہت آسانی سے رسول اللہ علیہ وسلم اپنا گھر سے نکلے اور چلا گئے. اور ایک آدمی آ کے ان کو پوچھے آپ لوگ ادھر کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہم محمد کو قتل کرنے کے لیے. تب بتائے اللہ آپ لوگوں کو کیا ہے بے عزت کرے برباد کرے کیونکہ محمد وہ یہاں سے نکل گئے چلا گئے ہیں اپنا کام کے لیے محمد چلا گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت وہ لوگ کیا کیے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے بستر جا کے دیکھے اور تب کیا ہے ادھر علی رضی اللہ عنہ بستر پہ سو رہے تھے. نہیں وہ لوگ بستر کا وہاں جا کے دیکھے ادھر کیا ہے سو رہا ہے. وہ لوگ سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب صبح ہو گئی اس وقت علی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھ کے باہر آئے. تب وہ لوگ سب لوگ کیا ہو گئے ہیں ان سب کو شرم آ گئی سمجھے. اور دیکھیے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرہ ہے. اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے گھر سے نکل کے دشمنوں کے بیچ سے گھر سے نکل کے رسول اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمائے کیا ہے ہجرہ جانے کے لیے اجازت ملی ہے. تب ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھے یا رسول اللہ الصحبت یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں؟ تو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحبت جی میرے ساتھ جا سکتے ہیں. تو یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشی کی وجہ سے رو رہا تھا. مطلب بچے جیسے روتے ہیں اسی طرح رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ روئے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دو سواری کو لے کر آئے مطلب 2 اونٹ کو لے کے آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی یہ سفر کے لیے یہ ہجرہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرہ جانے کے لیے پہلے سے ہی 2 اونٹ کو تیار کر کے رکھے تھے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن اریقط کو کیا کیے ہیں راستہ دکھانے کے لیے اجرت میں بلائے مطلب مزدوروں کے بلائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں رہنے کے لیے فرمائے. اور مکہ میں جتنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے مال لے کر مطلب امانت ہو کے بہت سارے مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانت ہو کے دیتے تھے دیکھنے کے لیے، تو جتنے بھی مال ہے وہ پورا مال لوگوں کو واپس دینے کے بعد ہی آنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو فرمائے۔ مطلب لوگ ایسے تھے کہ ہے جو بھی اپنا مال ہے، جو بھی کیا ہے چیزیں ہیں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ امانت ہو کے دیتے ہیں، پھر ان کو اس کے بارے میں ڈر نہیں تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ الامین ہے، صادق ہے، تو ضرور کیا ہوگا، مال واپس ملے گا، ان کو یقین تھا۔ اس لیے بہت سارے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مکہ کے مشرک لوگ بھی، قریشی لوگ بھی، کفار لوگ بھی، سب لوگ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت ہو کے مال کو، ان کی چیزوں کو جمع کرتے تھے، جمع رکھتے تھے، سمجھے۔ اور اس کے بعد فی غار ثور گہا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ثور گہا میں رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے، چپ کے نکلے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائے، تم کیا کرنا ہے مکہ میں، ہم دونوں کے بارے میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کے بارے میں تم سننا ہے، سن کے ہمیں خبر دینا ہے۔ اور عامر بن فہیرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو مولا ہے، مطلب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا، عامر بن فہیرہ کو اپنا کیا ہے بکرے کو اور بکریاں کو لے کر چرانے کے لیے حکم دیے، اور اس کو دن میں کیا ہے چرانا ہے، اور شام میں اس کو لے کے جانا ہے، مطلب اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ حکم دیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان دونوں کو جو کھانا چاہیے وہ کھانا پہنچ جانے کے لیے، غار ثور میں پہنچ جانے کے لیے بتائے، اس طرح، سمجھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں غار ثور میں، ثور گہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رہے، 3 دن رہے، انشاءاللہ وہ بولتے ہیں۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ ثور کے اندر، ابو بکر رضی اللہ عنہ گھس کے داخل ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پورا ڈھونڈ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت پہنچنے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کو ہٹانے کے لیے، نہیں تو وہ صاف کرنے کے لیے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، اور ان دونوں میں اس طرح کیا ہے گہا میں بیٹھتے وقت اچانک کیا ہے گہا کے منہ کے سامنے، گہا کے سامنے کیا ہے ایک کیا ہے کیا بولتے ہیں عنکبوت، مکڑی آ کے کیا ہے جال بچھا دیے، اور وہ گہا کے منہ کو پورا کیا ہے چھپا دیے، مطلب اس کو اوپر آگے ستر پوشی کے جیسے، مطلب پورا کور کر کے ایک دم کیا ہے وہ گہا کے جو چہرہ ہے اس کو بند کر دیا، اور اسی طرح کیا ہے وہ جیسے کہ اس کے بعد اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 کبوتروں کو حکم دیا، کبوتر کو وہ گہا کے سامنے بیٹھنے کے لیے حکم دیا، اور وہ دونوں کیا گہا کے سامنے آ کے ایسا چلانے لگا، مطلب آواز کرتے رہا، اور یہ دونوں مطلب مکڑی کا جال اور کیا ہے کبوتر، یہ دونوں گہا کے سامنے رہے۔ یہ ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جنود ہیں، مطلب اللہ کے فوجی ہیں، اللہ کی فوجوں میں سے فوج ہے یہ دونوں۔
تو یہ مشرک لوگ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر اللہ عنہ کے اثر راستے میں چلنے کے اثر دیکھ کے وہ لوگ کیا ہے پیچھے آ گئے، اور جب وہ لوگ پہاڑ کے اوپر آئے ہیں اس وقت ان کا راستہ یہ کیا ہے غلط ہو گئے، مطلب ادھر ادھر ہو گئے، ان کو پتہ نہیں چلا کہاں ہے۔ تو وہ لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھے اور دیکھے وہ لوگ گہا کے سامنے پیچھے سے چلتے رہا، اور وہ لوگ گہا کے سامنے کیا ہے یہ مکڑی کا جال دیکھا۔ اس وقت وہ لوگ بتایا کہ یہ مکڑی کا جال ہے، اس کا اندر کوئی نہیں ہے، اگر اندر کوئی ہو تو اس کے سامنے مکڑی کا جال نہیں ہوگا، اس طرح بتایا، سمجھے؟ تو اس وقت اور لا تحزن ان اللہ معنا کیا ہے یہ ابو بکر آپ ڈرنا نہیں، ہمارے ساتھ افسوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اللہ عنہ گہا کے اندر بیٹھتے وقت یہ قریشی لوگ گہا کے اوپر سے چل رہا تھا، اور تب یہ ابو بکر اللہ عنہ فرمائے یا رسول اللہ ان میں سے کوئی اگر اپنا پیر کے نیچے اگر دیکھتے ہیں نہیں تو ان کا پیر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ضرور ہمیں دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ آپ کی رائے کیا ہے، مطلب ہمارے ساتھ ہم دونوں بس نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، سمجھے؟ اس کے مطابق قرآن میں ایک آیت ہے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ گہا میں رہنے والا ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا اپنے صاحب کو بولتے ہیں لا تحزن، کیا نہیں کرنا، افسوس نہیں ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس طرح بتائے۔ اور ان کو کیا ان کو کیا کیا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر اللہ ان کو تسلی دلایا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ باقی بات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔